یہ ایک ایسی سچ بیانی ہے جسے میں نے سیدھے سادے لفظوں میں لکھا ہے۔ کوئی ڈرامہ، کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ جو کچھ اس بچی پر گزری ہے وہی کچھ لکھا ہے۔ اللہ کو دوست رکھنے والے، اسے پکارنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جنت کی زندگی کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوئی، آپ بھی ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ایک ایک لمحہ کر کے زندگی کے 5 سال گزر گئے تھے۔ زندگی ایسے گزاری تھی کہ جیسے کبھی گزاری نہ جائے۔ اکثر وہ سوچوں میں گم ہو جاتی کہ محنت کرنے، اتنی دعائیں کرنے کے باوجود اس کی زندگی کے ایام کیوں نہیں بدل رہے، اس کے لیے خوشیاں کیوں نہیں ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم سارا دن دادی جان کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان میں گزار دیتی۔ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر وہاں کوئی گاہک آتا تھا اور وہ چیز مانگتا تھا جو ان کی دکان میں موجود نہیں ہوتی۔ وہاں تو چند بسکٹ کے ڈبے، کچھ ٹافیوں کے پیکٹ اور ایسے ہی بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں تھیں۔ ان سے کتنی آمدن ہو سکتی تھی۔ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے اور رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ 5 سال پہلے جب اس کی عمر 4 سال ہوگی، اس کے والد ایک نئے تعمیر ہونے والے یتیم خانے میں ایک مزدور کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک دیوار کے نیچے آ کر شہید ہو چکے تھے، اور والدہ کے بارے میں اسے علم ہوا تھا کہ وہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی زندگی کے شب و روز تھے، دادی جان تھیں اور وہ تھی۔ زندگی بے کیف و مشکل ترین دن رات گزارتے ہوئے 5 سال کا وقت پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ جب اس کے بابا زندہ تھے تو زندگی کتنی حسین تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ والد ایک سائبان کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا والد محنت کش تھا، مزدور تھا، گھر میں ایک بیمار معمر دادی تھی۔ وہ والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ سارا دن کی مزدوری سے جو کما کر لاتا، اس سے اس کی دادی کی دوائی اور جنت کے لیے دودھ، کھانے پینے کی چیزیں لے آتا تھا۔ اکثر کھانا اسے بازار سے خریدنا پڑتا کیونکہ گھر میں کوئی پکانے والا موجود نہیں تھا۔ اس کے والد اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا کلیجہ پھٹ جاتا جب سوچتی کہ اب وہ اس کے پاس اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنی سی عمر میں اسے چھوڑ گئے۔ یہ چھوڑ جانا اس کے اختیار میں کب تھا؟ انسان کے اختیار میں ہے کیا؟ وہ سوچتی رہتی اور سوچوں کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی۔ یہ گھر بڑا پرانا تھا لیکن ذاتی تھا، جو اسے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ اسی جرجر بوسیدہ مخدوش گھر میں ایک ایک لمحہ گنتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی کہ کل اچھا آئے گا، لیکن وہ بھول رہی تھی کہ مزدوروں کا جب آج بنتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس دن صبح سویرے آنگن میں آتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج بھی بابا کی کام کی چھٹی ہو جائے گی۔ آج بھی بچے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آج بھی ان کی دکان پر کوئی خریداری کرنے نہیں آئے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ایک غریب کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، جس نے گزارے ہوں اسے ہی علم ہوتا ہے۔ اس نے برآمدے میں بیٹھی دادی اماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سوچ نہ جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی اس بات پر اٹک گئی کہ اس کے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم ہو گئے تھے۔ یہ بات اس نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی، چونکہ مسجد ان کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تھی۔ لاؤڈ اسپیکر سے آنے والی آواز کو دلچسپی سے سنتی، جمعے کا خطبہ تو بڑے غور سے سنا کرتی تھی۔ محلے والے اور شرارتی بچے سے یتیم ہونے کے طعنے دیتے۔ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تو اس کا دل جیسے کٹ کر رہ جاتا۔ کچھ محلے کی خواتین بھی اسے بچپن سے ہی منحوس خیال کرتی تھیں کہ اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی جان لے لی تھی اور 4 سال کی عمر میں اپنے والد کو بھی نگل گئی۔ یہ الفاظ ان عورتوں کے تھے جو اس کی پڑوس میں رہتی تھیں۔
اس کی دادی اماں پہلے ہی بیمار رہتی تھیں، لیکن آج کل اس کی بیماری نے شدت پکڑ لی تھی۔ ایک دن دادی اماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگیں، بیٹی تم اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤ، وہ شہر کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ دادی ماں کے لہجے میں کرب جھلک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے تھے۔ جنت سے دادی کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ نہیں اماں، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، لیکن جو دادی اماں جانتی تھیں وہ جنت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ دادی جانتی تھی کہ یہ درندوں کا معاشرہ ہے، یہاں یتیموں اور بے سہاراؤں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ یتیم بچی کے لیے اس معاشرے میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ جنت کے سامنے جوڑ دیے۔ بیٹی ضد نہ کر، چلی جا، میرا وقت قریب ہے کہ میں آج مر جاؤں یا کل، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم میرا سہارا نہ بنو، خود اپنے آپ بچا کر یہاں سے کہیں دور محفوظ جگہ پر چلی جاؤ۔ تمہیں اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں اب مزید تیرا سہارا نہیں بن سکتی۔ جنت حیرانی سے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس کے والد فوت ہوئے تھے تب اس کے ماموں شہباز اور ممانی فوزیہ ان کے ہاں آئے تھے، کافی دن ان کے گھر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنت کو اپنے ہاں لے جائیں، لیکن اس وقت دادی نے انہیں جنت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جنت خود بھی نہ جانا چاہتی تھی، وہ ان کے لیے اجنبی تھے۔ اب ایسے کیا بات ہو گئی تھی کہ جنت کی دادی ہر روز اسے یہ بات کہنے لگی تھیں۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ اس کی دادی اس کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتی۔ اس نے دادی کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، اچھا دادی اماں، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ فی الحال تو آپ جلدی سے کھانا کھائیں اور دوائی لے لیں۔ آج صبح ہی وہ دادی کے ساتھ سرکاری ہسپتال گئی تھی اور وہاں سے دوا لائی تھی۔ دادی جان کی کھانسی کے ساتھ بخار بھی تیز تھا۔ دادی جو کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھیں اور مشکل سے تھوڑا بہت چل پھر سکتی تھیں۔ دوا میں شاید کوئی نشہ تھا، ویسے بھی کھانسی کی دوا میں الکحل شامل ہوتی ہے۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ان کے گھر سے 5 گلیاں چھوڑ کر وہ یتیم خانہ تھا جہاں اس کا باپ مزدوری کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اس یتیم خانے کا منتظم بابا رفیق اسے جانتا تھا، اکثر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس جا پہنچی۔ بابا، میں ایک کام سے آئی ہوں۔ اس نے سلام کے بعد فوراً اپنا مدعا بیان کرنا چاہا، حالانکہ اس وقت دفتر میں 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر بابا رفیق اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ دفتر سے باہر نکل آیا۔ ہاں بیٹے، کیا بات ہے؟ کچھ پیسے چاہیں گے؟ انہوں نے دلاسا دیا۔ نہیں بابا۔ اس کے بعد اس نے ساری بات بتا دی۔ آخر میں کہنے لگی، لیکن میں دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے یتیم خانے میں مجھے اور دادی کو داخل کر لیں، کیونکہ دادی جان کے خیال میں باہر محفوظ نہیں ہوں۔ بابا رفیق نے ساری بات سننے کے بعد ایک ہنکارا بھرا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم جاؤ، کل میں دادی اماں کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ انہی قدموں پر واپس لوٹ آئی۔ آج اسے نہ جانے کیوں بابا رفیق کا لہجہ بدلا بدلا سا لگا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اسے بابا رفیق کا جملہ یاد آیا۔ جب وہ باہر آنے کے لیے دفتر کے دروازے کے قریب سے گزر رہی تھی تو اسے بابا کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اندر بیٹھے شخص سے کہہ رہے تھے، صاحب کو بتا دینا نئی چڑیا آنے والی ہے۔ اس جملے کی اسے سمجھ نہ آئی تھی، مگر اس جملے پر دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ سوچنے لگی، شاید اس نے غلطی کی ہے، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کسی کو اپنا دکھ سنا کر اپنے آپ کو مزید کمتر کرنا ہوتا ہے۔ شاید اس کی دادی اماں درست ہی کہتی ہیں۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی دادی اماں خود کو گھسیٹ کر دروازے تک لا چکی تھی۔ اس کی رال بہہ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بیمار تھیں۔ جنت کے جانے کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گئی تھیں اور خود کو چارپائی سے اٹھانے کی کوشش میں نیچے گرا لیا تھا، کیونکہ چلنا پھرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ پھر اسی حالت میں اس نے خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے تک پہنچایا تھا۔ یہ سب سمجھنے میں جنت کو زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ اس کی دادی اماں مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے اس بات کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دادی اماں کو پانی پلایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دادی کی گردن ایک طرف لڑک چکی تھی۔ ان کے آخری الفاظ تھے کہ جنت، یہاں سے چلی جاؤ۔ کب اس کی دادی کو محلے والوں نے دفن کیا، اسے اس کا علم نہ ہو سکا۔ وہ ہوش بے ہوشی کی درمیانی کیفیت میں نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ دادی کی وفات پر ہی جنت نے اپنے خاندان کو دیکھا تھا۔ اس کے ماموں شہباز جو کہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ایک بیٹی تھی۔
جن سے مل کر جلد ہی جنت اپنے دکھ کرب بھول گئی۔ وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اسے کلاس سشم میں سعدیہ کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ ماجد اور ساجد سعدیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ چاروں مل کر اسکول جاتے اور واپس آ کر ہوم ورک کرتے، مل کر ہی کھیلتے تھے۔ جلد ہی جنت نے اپنی ممانی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جس سے اس کی ممانی بھی خوش تھیں۔ جب اس کے ماموں کام سے لوٹ کر آتے تو وہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لاتی، ان کے جوتے تبدیل کرواتی۔ ماموں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور دعا دیتے، اپنے بچوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے تھے۔ جنت کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ماموں شہباز اور ممانی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ایک یتیم کی پرورش کا انہیں موقع ملا ہے۔ ویسے بھی جنت کے ساتھ ان کا ایک خلوص پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے اسلام میں یتیم کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی روایت کا مطالعہ کر رکھا تھا اور شرعی زندگی گزارتے تھے۔ بچے چونکہ ہم عمر تھے، ان میں چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو جایا کرتی۔ جب کبھی فوزیہ جنت کو ڈانٹتی تو شہباز کو اس کا علم ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو سمجھایا کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ ممانی اسی وقت اسے گلے سے لگا لیتیں اور خوب لاڈ پیار کرتیں۔ جنت کی زندگی اب سکھ و آرام ہی تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ جنت میٹرک میں آ چکی تھی۔ جنت کا آبائی گھر اس کے ماموں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ اس سے آنے والی ساری آمدن وہ جنت کے نام سے بینک میں جمع کرواتے رہے۔ جنت نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے دکھ ہی دیکھے تھے۔ اب اللہ نے اس کی ساری مشکلات آسان کر دی تھی، لیکن وہ ان بیتے دنوں کو کبھی بھولی نہیں تھی۔ اسے جب بھی دادی جان یاد آتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ جائے نماز بچھا کر مغفرت والدین پڑھنے لگتی۔ جنت کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہو؟ ایک دن اس کی ممانی نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں ممانی، بس دادی کی یاد آ جاتی ہے اور اماں بابا یاد آتے ہیں۔ فوزیہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، جنت اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنی ماں اور ماموں کو اپنا باپ، ماجد ساجد سعدیہ کو اپنے بھائی بہن سمجھو اور اپنی زندگی کو ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ شروع کرو، کیونکہ اس دنیا سے جانے والے کبھی پلٹ کر نہیں آتے۔ ان کو یاد کر کے پریشان ہونے کے بجائے تم ان کے لیے قرآن خوانی کیا کرو اور ایصال ثواب کیا کرو۔ ممانی کی بات سن کر جنت اب پابندی سے صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد اپنے مرحومین والدین اور دادی کی مغفرت کے لیے دعا کرتی۔ اسے جب بھی اپنے والدین اور دادی کی یاد آتی وہ قرآن پاک پڑھتی اور ان کے لیے دعائیں کرتی، جس سے وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شکر کرنے والا انسان ہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو شکر گزار بندہ بنا رکھا تھا، اس لیے اللہ نے بھی اس آیت کی تشریح کر دی تھی کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور کفران نعمت نہ کرو۔ ماموں ممانی کی شفقت میں دن گزر رہے تھے کہ ایک دن ممانی کی بہن کراچی سے آ گئی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ ڈالنے اپنے بھائی کے ہاں آئی تھی۔ وہاں سے بہن کے گھر میں آ گئی۔ اس نے جنت کو دیکھا تو سوال کیا، یہ کون ہے؟ ممانی نے اس کا مستفل تعارف کرایا تو انہوں نے کہا، یہ تو سرتاپا اللہ لوگ ہے، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے۔ اور پھر وہ 1 ماہ کے اندر اندر ممانی کے بھانجے ارشد کی دلہن بن کر کراچی چلی گئی۔ وہی بے سہارا جنت آج دولت میں کھیل رہی ہے۔ اللہ نے ایک بے سہارا کی زندگی کو ایسے سنبھال دیا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔